اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہاں اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے قائدین حضرات، علماء کرام، سامعین حضرات، میرے بھائیوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معذرت خواہ ہوں، میرے گھٹنوں میں تکلیف ہے، اس لیے کھڑا نہیں ہو سکتا، میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں۔ اس وقت دنیا میں اسلام کی اور کفر کی جنگ جو ہے وہ عروج پہ ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کفر کی طاقتیں سب ایک ہو گئی ہیں۔ ان کے اپنے اختلافات بھی ہوں گے، لیکن وہ اسلام کے مقابلے میں، امت رسول کے مقابلے میں ایک ہو گئے ہیں۔ بھارت ہو، اسرائیل ہو، امریکہ ہو یا دیگر ممالک ہوں، سب جو ہے وہ ایک موقف اختیار کیے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ امت رسول بھی اس مسئلے پہ اتفاق رائے بھی رکھتی ہے اور فعال بھی ہے۔ الحمدللہ بچے بچے کے دل کی آواز ہے کہ فلسطین ہمارا ہے۔ بچہ بچہ یہ چاہتا ہے کہ فلسطین سے اسرائیل کا قبضہ ختم ہونا چاہیے۔ فلسطین کے ظلم کے خلاف مرد و خواتین آواز اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ ہمارا اللہ کا کرم ہے، احسان ہے۔ بلکہ مجھے تو یہ دیکھ کر بھی خوشی ہوئی کہ یورپ کے اندر بہت سارے شہروں میں جلوس نکلے، جس میں غیر مسلموں نے، یورپ کے لوگوں نے جلوس نکالے اور انہوں نے اسرائیل کی مذمت بھی کی اور فلسطین کے سلسلے میں بات بھی کی اور غزہ کے اوپر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز بھی اٹھائی۔ تو میرے بھائیوں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری بہت بڑی کامیابی ہے کہ اس وقت امریکہ کا ظلم، اسرائیل کا ظلم یا بھارت کا ان کا ساتھی بننا، یہ دنیا کے سامنے عیاں ہو گیا ہے، واضح ہو گیا ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے جو افسوس ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یکساں موقف رکھتی ہے، متحد فلسطین کو ظلم کے خلاف جذبات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ہمارے تقریباً 86-87 حکمران، 86-87 ممالک کے سربراہ، ان کو جو کردار ادا کرنا چاہیے وہ کردار ادا نہیں کر رہے۔ یعنی یہاں تک کہ ہمارے لوگ، اس کا حال یہ ہے کہ عالمی عدالت میں جنوبی افریقہ نے جا کے کیس داخل کیا ہے۔ فلسطین کا کیس کون لڑ رہا ہے؟ جنوبی افریقہ، جو مسلمان بھی نہیں ہے، لیکن اس کیس کے حمایت میں اٹھنے کے لیے کوئی حکمران تیار نہیں ہے۔ کسی حکومت نے وہاں جا کے فریق نہیں بنی، کسی حکومت نے اس معاملے میں اپنا کردار ادا نہیں کیا، لیکن ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں۔ ہماری جدوجہد کے نتیجے میں الحمدللہ یہ جو امت کا اتحاد ہے، یہ بہت بڑی اللہ کی کرم نوازی اور ہمارے لیے قیمتی سرمایہ ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آج آپ حضرات نے جس محفل کا انتظام کیا ہے، میں منتظمین کو مبارکباد دیتا ہوں کہ انہوں نے امت رسول کا ایک فرض ادا کرنے کے لیے ہم سب لوگوں کو جمع کیا ہے، اور یہ جو ہے یہ جاگرتا ہے، یہ جو ہے بیدار کرنے کا طریقہ ہے۔ اس کے نتیجے میں سارے دنیا کے اندر امت رسول جو ہے وہ بیدار ہے، اور یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ زندہ ہے۔ میں آخر میں اس بات کو ضرور کہوں گا کہ
کہ یہ جو فلسطین کا اور غزہ کا مسئلہ ہے، یہ ہے تو چھوٹا سا مسئلہ، لیکن ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، انسانیت کا مسئلہ ہے۔ اور اسرائیل جو ہے وہ چونکہ ایک عزائم رکھتا ہے کہ وہ سارے جو ہے وہ بہت بڑے حصے پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ اس جارحانہ عزائم کا حصہ ہے کہ وہ اس فلسطین کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور حماس کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ کے اوپر بھی ظلم ہو رہا ہے۔ لیکن میں غزہ کے مسلمانوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں، بہت چھوٹے سے تعداد کے ہونے کے باوجود، بغیر اسلحہ کے باوجود، ان کا ایمان کی طاقت سے وہ اپنے امت کے ایک فرد کے حیثیت سے وہ جو کام کر رہے ہیں، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ ہم جو ہے فلسطین کی حمایت جاری رکھیں گے، پروگرام بھی جاری رکھیں گے، اور حکمرانوں کو بھی مجبور کریں گے کہ وہ جو ہے اس مسئلے پہ اقوام متحدہ میں مسئلے کو اٹھائیں، انسانی حقوق کے حوالے سے اٹھائیں، اور ان کے کامیابی کے لیے جو کچھ حکومتیں کر سکتی ہیں وہ کریں۔ ہم کم سے کم اپنی حکومت سے تو مطالبہ کرتے ہیں، اور آئیے مل کے اتحاد کے ساتھ حکومت کے اوپر دباؤ ڈالیں، انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔